السلام علیکم دوستوں، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ اسلامی کتابوں کی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ ہم پڑھ رہے ہیں مولانا عبدالحی کی لکھی ہوئی کتاب حیات طیبہ، اور آج ہمارا ٹاپک ہے عرب کی اصلاح میں مشکلات۔ ایک طرف تو عرب کی سرزمین، عرب کی زبان اور عرب کے باشندوں کی یہ خصوصیات جن کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری پیغام کو اس ملک اور ان لوگوں پر بھیجنا طے فرمایا، لیکن دوسری طرف وہ مشکلات بھی کچھ کم نہ تھیں جو اس قوم کی اصلاح کے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو برداشت کرنا پڑی۔ ابتدا ہی میں لکھا جا چکا ہے کہ ہر کام کی عظمت کو جانچنے کے لیے یہ دیکھنا ضروری ہے کہ وہ کن حالات میں سر انجام دیا گیا۔ چنانچہ اسلامی تحریک جس زمانے میں اٹھی اور کامیاب ہوئی، اس اعتبار سے وہ دنیا کی تاریخ کا ایک عظیم کارنامہ ہے، اور اس اعتبار سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جس قوم کو دنیا کی امامت کے لیے تیار کیا اور اس سلسلے میں گوناگون مشکلات کو جس طرح سر کیا، وہ بھی ایک معجزے سے کم نہیں۔ جب تک عرب قوم کی یہ خصوصیات سامنے نہ ہوں، کوئی شخص اس عظیم اصلاحی کام کا اندازہ نہیں کر سکتا جو اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں انجام پایا۔ اس قوم کی اصلاح میں چند مشکلات حائل تھیں۔ ان میں سے بڑی اور قابل ذکر یہ ہیں: عرب قوم بالکل ان پڑھ تھی۔ خدا کی ذات و صفات کا صحیح تصور، رسائل کی نوعیت اور اہمیت، وحی کا مفہوم، آخرت کا تصور، عبادت کا صحیح مطلب، غرض یہ کہ ان میں سے کوئی چیز ایسی نہ تھی جس سے وہ پہلے سے واقف ہوں۔ پھر یہ لوگ اپنے باپ دادا کی رسم و رواج کے ایسے اندھے پیرو تھے کہ ان سے انچ بھر ہٹنا ان کو سخت ناگوار تھا، اور ادھر اسلام جو کچھ پیش کرتا تھا وہ ان کے اس آبائی مذہب کے بالکل خلاف تھا۔ شرک سے پیدا ہونے والی تمام ذہنی بیماریاں ان میں موجود تھیں۔ توہم پرستی نے ان کی عقل کو بیکار کر رکھا تھا۔ آپس کی لڑائیاں گویا کہ قومی خصوصیت بن گئی تھیں، اور ان کی وجہ سے ان کے لیے کسی مسئلے پر سنجیدگی سے سوچنا آسان نہ تھا۔ وہ جو کچھ سوچتے لڑائی اور خانہ جنگی کے انداز پر سوچتے تھے، عام طور پر لوٹ مار ذریعہ معاش تھا۔ اس طرح اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اسلام کی دعوت دیتے تھے تو ان کے سامنے ایک ایسی بات آتی تھی جس کو اس سے پہلے نہ انہوں نے سنا تھا اور نہ سمجھا تھا، اور جو باپ دادا کے چلن اور ان خیالات کے بالکل خلاف تھی جن کو وہ اب تک سینے سے لگائے ہوئے تھے۔ اس دعوت کا مطالبہ تھا کہ لڑائیاں بند کرو، امن کے ساتھ رہنے کا فیصلہ کرو، لوٹ مار کرنا غلط ہے، فاسد خیالات، بری عادات اور سب سے زیادہ یہ کہ حرام ذریعہ معاش فوراً چھوڑ دو۔ ظاہر ہے کہ ایک ایسی پکار پر ساتھ دینے کے لیے ان لوگوں کو تیار کرنا انتہائی مشکل کام تھا۔ غرض یہ کہ پوری دنیا کے حالات، عرب کے حالات اور جس قوم سے وابستہ تھا اس کی عادات و خصوصیات، کوئی چیز بھی ایسی نظر نہیں آتی جو بظاہر اس دعوت کے لیے سازگار کہی جا سکتی ہو، لیکن جب نتائج سامنے آتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ بجلی کا کڑکا تھا یا سوتہادی عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی، نے ایک لگن دل میں سب کے لگا دی، ایک آواز میں سوتی بستی جگا دی، پڑا ہے ہر طرف گل یہ پیغام حق سے کہ گونج اٹھے دشت و جبل نام حق سے۔ اور یہی وہ معجزہ ہے جس کے سامنے آتے ہی ہر انسان کا دل چاہتا ہے کہ وہ اس ذات گرامی کے حالات تفصیل سے جانے اور آپ کی پیش کی ہوئی دعوت کو قریب سے سمجھے۔ آئندہ ابواب میں یہی چیز آپ کے سامنے آئے گی۔ آج ہم پہلا چیپٹر مکمل کر چکے ہیں، اگلی ویڈیو میں دوسرے باب کا آغاز کریں گے۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کر دینا۔ ہم اپنی اگلی ویڈیو کے ساتھ بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔